دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے انسان پوری کوشش کرتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم وہ کام کریں جو ہمارے باپ کو پسند ہے، ہم وہ کام کریں جو ہماری ماں کو پسند ہے، ہم وہ عمل کریں جو ہمارے بھائی کو پسند ہے. اور وہ کام کرنے بھی چاہیے جو گھر والوں کو پسند ہو، جو ماں باپ کو پسند ہو، جو تمہارے رشتہ دار تمہیں پسند کریں، ایسے عمل کرو. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے حرام کاری پر اتر آتے ہیں، غلط کاموں پر اتر آتے ہیں. میرے عزیزو، دنیا والے راضی ہوں یا نہ ہو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی بھی یہ کوشش مت کرنا کہ یار یہ ناراض ہو جائے گا تو میری دنیا ختم ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ نے تیرے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہے، جتنی عمر لکھی ہے، وہ تو مکمل گزار کر کے جائے گا، اور اتنا رزق کھا کر اور کما کر کے دنیا سے جائے گا. کوئی دنیا والا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. اگر تو یہ سوچے کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا یا جو اس کو پسند ہے وہ عمل میں نہیں کروں گا تو یہ مجھے برباد کر دے گا، میرے رزق کو چھین لے گا، مجھے تباہ کر دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے ہم تمام تر کام کرتے ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں جو اچھے ہیں کہ جس سے ماں باپ راضی رہیں، رشتہ دار راضی رہیں. یہ ایک اچھا عمل ہے. اگر وہ اچھے کام پر راضی رہتے ہیں تو یہ سب کے لیے بہتر ہے. لیکن میرے عزیزو، کبھی ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہاں ہمیں وہ عمل بھی کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے. دنیا والوں کو جو پسند ہے وہ سارے کام ہم نے کیے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی کام ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو، جو اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہو، جو اللہ کے نزدیک اچھا عمل ہو. وہ کام ہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کام بتائیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اللہ کے نزدیک جو عمل اچھے ہیں، جو عمل بہت زیادہ محبوب ہے رب کریم کو، وہ عمل بتائیے. تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آقا فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر تو بہت ہلکے ہیں، بولنے کے لیے بہت ہلکے ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ان کو بولنا. ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان پر بھاری ہیں، ترازو میں وہ بھاری ہیں. اور حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کے نزدیک وہ دونوں کلمے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں. جب اللہ کا کوئی بندہ اپنی زبان سے ان کلموں کو دہراتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے. زیادہ بھاری نہیں ہے. وہ کلمے کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اگر کوئی شخص یہ عمل، یہ کلمے اپنی زبان سے دہراتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے، شخص کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوتے ہیں تو رب کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اتنے پسندیدہ یہ کلمات ہے رب کریم کے نزدیک. تو بہت سارے ایسے کام ہیں، ایسے عمل ہیں جو بھاری نہیں ہے بظاہر، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ان کو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس میں اتنا کہ ہم رب کو راضی کرنے والے عمل کریں. رب کو راضی رکھو گے میرے عزیزو تو کوئی ناراض ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ راضی ہے تو کسی کے ناراض ہونے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رب راضی تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا. لیکن اگر تم نے اللہ کو ناراض کر دیا، دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں رہے، دنیا والوں سے واہ واہی لوٹنے کے چکر میں رہے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے حرام کام کرتے رہے، تو یاد رکھنا یہ دنیا والے کب تک راضی رہیں گے؟ جب تک زندہ ہو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد میں تو میرے عزیز سامنا رب کریم کا ہی ہونا ہے. سوال ہو جائے گا کہ تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کون سا جواب ہمارے پاس میں ہوگا؟ تو کم سے کم اپنی زندگی میں ایسے اعمال کر کے جائیں کہ رب کریم کی بارگاہ میں جواب دے سکیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے
اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا والے تم سے پیار کریں، دنیا والے تمہارے قدموں میں آ جائیں، تم سے محبت کرنا شروع کریں، تو اس عمل کو دہرانا شروع کر دو۔ فجر کی 2 رکعات نماز سنت پڑھنے کے بعد میں، یعنی فرض اور سنتوں کے درمیان، فجر کے فرض اور فجر کی سنتوں کے درمیان میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد میں، فرضوں سے پہلے روزانہ یہ عمل کرتا ہے، تو دنیا والے اس سے محبت کرنا شروع کریں گے، دنیا کی دولت اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم نمازوں کے قریب جائیں گے۔ اب بہت سے لوگ تو اس مزاج کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جو نماز پڑھ کے پڑھنا نہ پڑے، یعنی نماز میں پڑھنے کا نہ ہو، نماز کے وقت میں پڑھنے کا نہ ہو، یعنی فری میں یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ انہیں فری میں حاصل ہو جائے، محنت بھی کرنی نہ پڑے، کوئی کام کرنا نہ پڑے۔ یاد رکھنا، نماز سب سے پہلے ہے۔ نماز کو چھوڑ کر کے دنیا بھر کے وظیفے کرتے رہو، اعمال کرتے رہو، کچھ بھی، لیکن یاد رکھنا اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ نماز سب سے پہلے ہے، ہر حالت میں نماز ادا کرنی ہے۔ تو تمام تر وظیفوں سے بہتر یہی ہے جو میرے آقا نے وظیفہ بتایا ہے۔ ہر وقت اپنی زبان پر یہ کلمے دہراتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ ہر وقت استغفار کرتے رہیں، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ میرے عزیزو، پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ، کیسی چینجنگ آتی ہے، اور دونوں جہان کی نعمتیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔